باکسنگ اور ایم ایم اے کو پروفیشن بنانا. مجھے باکسنگ اور ایم ایم اے میں انٹرسٹ ہے اور میں ان میں سے کسی ایک کو اپنا پروفیشنل کیریئر بنانا چاہتا ہوں. باکسنگ میں ہمارا سطر ڈھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس میں داڑھی کاٹنے کے لیے کہتے ہیں, جبکہ ایم ایم اے میں ہم داڑھی رکھ کر کھیل سکتے ہیں لیکن اس میں سطر ڈھکا ہوا نہیں ہوتا. اب میں کون سا کھیل اختیار کرنا میرے لیے جائز ہوگا؟ اس کی کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ نہ داڑھی کاٹنا آپ کے لیے, داڑھی کاٹنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے میرے بھائی, سطر کھولنا بھی جائز نہیں ہے. ایسا کھیل کھیلنا جس میں داڑھی کاٹنا پڑے یا آپ کو نیکر پہننا پڑے آپ کا سطر کھل جائے, کیونکہ ناف سے گھٹنوں تک کا ایریا چھپانا فرض ہے مرد کے لیے, تو اس لیے ایسا کھیل کھیلنا جائز نہیں ہوگا. ہاں کمائی کیا حکم الگ ہے, کمائی اس کھیل کی دی جا رہی ہے, آپ کو لباس کی نہیں دی جا رہی ہے. تو کمائی کے ناجائز اور جائز ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ نے کتنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کمائی کا اس سے ہے کہ کھیل اگر جائز ہے تو اس کی کمائی بھی جائز ہے, اس پہ جو آپ کو انعام وغیرہ ملے گا. لیکن بہرحال ویسے بھی کھیل کو پروفیشن بنانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. کھیل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے وقتی طور پر, تاکہ آپ اپنے آپ کو مفید کاموں میں اپنا دماغ لگائیں. آپ کھیل ہی کو آپ نے مقصد بنا لیا تو یہ اسلام کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے, کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی معتد بھی فائدہ, ہر تھوڑا بہت فائدہ تو ہر چیز میں ہی ہوتا ہے. تو آپ کوئی ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, کوئی سائنٹسٹ بنیں, کوئی تاجر بنیں, لوگوں کو چیزیں فروخت کریں, اس میں فائدہ ہوگا. تو کھیل ٹھیک ہے, بذات خود ایک جائز چیز ہے تفریح کے لیے, اس کو مقصد بنا لینا یہ شریعت میں بہرحال کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. مارشل آرٹ بھی اچھی چیز ہے, سیکھنی چاہیے. پروفیشن بنانا پھر وہی بات ہے, مزاج شریعت کے خلاف ہے. سیکھیں ضرور, باکسنگ بھی سیکھیں اور مارشل آرٹ بھی سیکھیں, اچھے لگیں گے آپ جو ہے نا لڑتے ہوئے اور ایکسرسائز کرتے ہوئے, بہت اچھا لگتا ہے آدمی ان تمام کاموں کو, صحت بھی اچھی رہتی ہے ان چیزوں سے. باکسنگ ضرورت کے وقت کام بھی آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ کہ ان کو باقاعدہ پیشہ بنا لینا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے. انشورنس کمپنی کے گفٹ کا حکم. انشورنس کمپنی کی طرف سے اگر کچھ ہدیہ ملے جیسے ڈائری یا قلم وغیرہ, اسے استعمال کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ انشورنس کمپنی میں زیادہ تر پیسہ پبلک کا ہوتا ہے جو حلال ہوتا ہے, اس لیے ان کا ہدیہ بھی حلال ہوگا. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. محمد شعیب انڈیا سے. بات آپ کے دوست نے صحیح کی ہے, انشورنس کمپنی میں زیادہ تر پیسہ لوگوں کا حلال ہوتا ہے, لہذا ان سے ملنے والا گفٹ بھی اسی بیس کی بنا پر حلال کہا جائے گا کہ کمپنی نے وہ حلال پیسوں سے دیا ہے. لیکن بہرحال ایک ناپسندیدہ کام ہے, کیونکہ انشورنس کمپنی کا کام بہرحال حرام ہے, ناجائز ہے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ وہ گفٹ دیں تو بلا نیت ثواب کسی کو صدقہ کر دیں یا گفٹ لے ہی نہیں, تاکہ ان کو احساس تو ہونا کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں. ہاں انشورنس کمپنی میں کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کے لیے تنخواہ چونکہ حرام ہے, کیونکہ وہ اس جاب کے بدلے میں دی جا رہی ہے, تو اس تنخواہ سے اگر وہ آپ کو گفٹ دے گا تو وہ گفٹ ہی ناجائز ہو جائے گا آپ کے لیے. قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال, اس کی حقیقت کیا ہے؟ گلی محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئیں اور ہماری والدہ سے کہا کہ کسی شخص کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے درمیان کوئی بال ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے, اسے پانی میں گھول کر پی لیں اور پھر واپس اسے قرآن میں رکھ دیں. اس عورت کو قرآن پاک سے بال ملا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. عبدالرحمٰن کراچی سے. سب فضول باتیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بال کے واقعات ہر تھوڑے دن لوگوں میں اور بال قرآن سے ویسے ہی نکلتے ہیں, لوگ تلاوت کرتے ہیں تو ایک آدھ بال گر ہی جاتا ہے, تو اس لیے ان باتوں میں نہ پڑیں. اور جو ہے یہ چیزیں گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں. ہر پاگل سے پاگل آدمی کو تھوڑے دن میں اس طرح کے کوئی نہ کوئی قصے سنا رہا ہوتا ہے, بیٹھ کے کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے, تو ان چیزوں پہ یقین بالکل بھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.